مجھے یاد ہے وہ پہلا روزہ تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، تم میرے بچے کو کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں تمہیں دعا دوں گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو طنز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر تمہاری دعا اتنا اثر رکھتی تو تمہیں بچے کے کھانے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو؟ پھر خود ہی سرگوشی میں کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہی ہوں گے۔ مجھے اس کا سوال سن کر غصہ آیا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ خود بھی زمین پر گر گئی۔ بچہ جو پہلے ہی بھوک سے بلک رہا تھا، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عورت اٹھی، اپنے بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے بچے کے سر سے خون آ رہا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے اپنے بچے کے سر کے زخم والی جگہ کو صاف کیا اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ جب میں نے اس کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو حالت روزہ میں بھی میری نیت میں کھوٹ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے مدد لینا چاہتی ہو تو رات کو آ کر مجھ سے مل لینا، میں تم کو اتنا دے دوں گا کہ تمہارا اور تمہارے بچے کا پیٹ بھر جائے گا۔ شاید اس نے بھی میری نیت کو بھانپ لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکم عدولی کر کے مجھے رزق کمانا ہوتا تو پھر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میرے اور میری اولاد کے نصیب میں بھوک سے مرنا لکھا ہے تو میں بھوک سے مرنا چاہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تم سے روٹی نہیں لوں گی۔ ابھی ہم لوگ وہیں کھڑے ہی تھے کہ میں نے دیکھا ایک کوے کے منہ میں بڑا سا روٹی کا ٹکڑا ہے اور دوسرا کوا اس سے وہ ٹکڑا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی چھینا جھپٹی کے دوران وہ کوا جس کے منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے وہ آ کر بجلی کی تار پر بیٹھتا ہے۔ دوسرا کوا بھی اس بیٹھے ہوئے کوے پر جھپٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اس کوے سے گر جاتا ہے اور بالکل اس خاتون کے قریب آ کر گرتا ہے جس سے میں نے دھکا دیا تھا۔ وہ خاتون روٹی کے ٹکڑے کو نہیں اٹھاتی اور انتظار کرتی ہے کہ وہ کوے پلٹ کر اپنی روٹی کو اٹھا لے، مگر وہ دونوں کوے ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے۔ وہ خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، جھاڑ کر صاف کرتی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو کھلانے لگتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے میری طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کر مسکراتی ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ میں طنز نظر آتا ہے، جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو، مجھے میرے رب نے وہ روٹی بغیر محنت کے عطا کر دی ہے جس کے عوض تم مجھ سے رات کو آ کر ملنے کا کہہ رہے تھے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، آگے بڑھ کر اس بیٹھی ہوئی خاتون کو ایک زوردار ٹھوکر مارتا ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک بار پھر زمین پر گر جاتی ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر رکتے ہیں، لیکن میری شخصیت کے رعب کی وجہ سے کوئی مجھ سے سوال پوچھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس عورت کے ہاتھ سے بچہ اور روٹی دونوں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ مجھے صرف اتنا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ دوبارہ اپنی روٹی اور اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور وہیں بیٹھ کر وہ روٹی بچے کو کھلانے لگتی ہے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک عرصے بعد میں غریب اور ناتواں ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کے لیے بوجھ بن جاتا ہوں، ایک ایسی اولاد جس کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی، دولت اکٹھی کی، ان کو ہر قسم کی آزادی دی۔ اگر کبھی فاقہ کرنے کی نوبت آئی بھی تو میں نے خود بھوک برداشت کر لی، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہی اولاد جب میری خدمت کا وقت آیا تو مجھ سے آنکھیں پھیر گئی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، مجھ پر گھٹیا سے گھٹیا الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ میں اگر اب اپنی اولاد کے ساتھ رہتا بھی تو شاید میرے اوپر کوئی فتویٰ لگ جاتا، یا ہو سکتا ہے مجھے واجب القتل قرار دے دیا جاتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری اولاد خود مجھے قتل کرتی اور میری موت کو طبعی موت قرار دے دیا جاتا۔ مختصر یہ کہ اس وقت میری اولاد میں سے کوئی شخص بھی میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ میرے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، تو میں بھی آج اسی خاتون کی طرح بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں، اور اس علاقے میں بھیک مانگتا ہوں جہاں کبھی میں راج کیا کرتا تھا۔
جہاں کبھی میرا اپنا کاروبار ہوتا تھا، میری اپنی زمینیں ہوتی تھیں، مگر آج سب کچھ میری اولاد نے مجھ سے لے لیا ہے اور وہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جا چکے ہیں، بڑے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں، اپنے کاروبار بنا لیے ہیں۔ یقیناً کوئی ان سے پوچھتا ہوگا تو وہ بتا دیتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کب کا مر چکا ہے۔ آج میں جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ اپناتا ہے یا مجھے جھڑک دیتا ہے تو مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ مجھے وہ خاتون یاد آ جاتی ہے جسے میں نے دھکا دیا تھا تو اس کے ہاتھ سے اس کا بچہ چھوٹ کر گر گیا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گر گئی تھی۔ پھر مجھے اس خاتون کا ایک فکرہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے رزق کمانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ انسان بھوک سے مر جائے۔ اس کا یہ فکرہ مجھے تھوڑا سا سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے تو میں دھاڑی مار کر روؤں اور بتاؤں کہ کاش اس دن میں نے اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس خاتون کو دے دی ہوتی۔ کاش اس دن میں نے اس خاتون اور اس کے بھوکے بچے کا پیٹ بھر دیا ہوتا تو شاید آج مجھے بھوکے پیٹ نہ سونا پڑتا، شاید میری قسمت میں یہ آزمائش نہ ہوتی۔ مگر افسوس کہ اب میرا وقت گزر چکا ہے، اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور مجھ جیسے فقیر کی دعا لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے وقت کو بدل سکتا ہے۔ اگر آج آپ پر اچھا وقت ہے تو آپ مخلوق خدا پر رحم کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے جو آپ کے محتاج ہیں۔ یقین کریں آپ محتاج لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں تو آپ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ مخلوق خدا کے کام نہیں آتے، ان کا درد بانٹنے کی بجائے ان کو اور بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تو پھر آپ کا انجام بھی میرے انجام سے مختلف نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجھ جیسے وقت سے دوچار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔